اذ قالت امرأۃ عمران، وہ وقت یاد کرو کہ جب عمران کی عورت نے عرض کی. قرآن میں صرف ایک عورت ہے جس کا نام ہے، وہ مریم ہے. باقی اسی سٹائل میں بات ہوتی ہے. امرأۃ لوط، امرأۃ نوح کی عورت، لوط کی عورت. تخت بلقیس والا واقعہ ہے، بلقیس کا نام نہیں آیا. زلیخا کا سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہے، زلیخا کا نام نہیں آیا. یعنی قرآن کا جو مزاج ہے نا، وہ سیکس ڈسپلن کو بڑا فالو کرتا ہے. اور حضرت مریم کا نام بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے والد کوئی نہیں تھے. ادروائز سیدہ مریم کا نام بھی قرآن میں نہ ہوتا. ان کی نسبت کی وجہ سے آیا کہ ان معجزانہ. تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ عمران کی عورت نے عرض کی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں منت مانتی ہوں تیرے لیے کہ جو میرے شکم میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، میں اسے سب کاموں سے آزاد کر دوں گی. اور ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی کا مجاور کے طور پہ میں اسے جو ہے وہ خدمت کے لیے پیش کر دوں گی. اب یہ مجاور یہ خانقاہوں والا مجاور نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہاں پہ منت مانے کہ میں خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے، وہ تو ابھی سعودی حکومت نے ہزاروں ملازمین رکھے ہوئے ہیں، وہاں کی صفائی کے لیے یا وہاں پہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے میں اپنے بچے کو وقف کرتا ہوں، تو وہ تو اللہ کے لیے وقف ہو رہا ہے نا. تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں بھی ٹریڈیشن تھی کہ وہ اپنی اولاد کو وقف کر دیتے تھے. ہیکل سلیمانی میں ظاہر پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اس کی خدمت کے لیے. اور ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جو یہودیت چل رہی تھی پریکٹسنگ. فتقبل منی، تو اے اللہ قبول فرما لے میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور علم والا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کی نیت یہی تھی کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا. یہ تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ بچی پیدا ہو جائے گی. تو بچی کو تو اس طریقے سے اوپنلی تو نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کہ کسی مرد کی سرپرستی نہ ہو. تو وہ تو دعا کر کے بے فکر ہو گئی کہ اب اللہ مجھے ایک لڑکا دے گا تو میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی. فلما وضعتها، جب ان کا وضع حمل ہوا، قالت رب انی وضعتها انثى، انہوں نے کہا میرے رب یہ تو میرے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی ہے، میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے، میں نے تو کہا تھا بیٹا ہوگا تیرے لیے وقف کروں گی. اچھا اب یہ اللہ سے وہ گفتگو کر رہی ہیں دعا کی شکل میں. ابھی اللہ اور سیدہ مریم کی کمیونیکیشن شروع نہیں ہوئی ہے. اس امت میں تو وہ ختم نبوت کی وجہ سے بین ہو گئی ہے نا یہ والا سلسلہ، کشف والا اور غیر نبی کو وہی ہونے والا. پہلے یہ ہوا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو. ابھی وہ دعا کر رہی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نانی ہے جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا میں نے تو بیٹی میرے ہاں پیدا ہو گئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا تھا کہ اس کے ہاں کیا بیٹی پیدا ہو گئی ہے. ہائے ہائے ہائے. ولیس الذکر کالانثی، اور کوئی لڑکا اس لڑکی کے مانند نہ ہو سکے. اللہ نے تو وہ بچی دے دی ہے اس کو کہ کوئی لڑکا بھی اس بچی کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضائل اور برکات دینے ہیں. تو انہوں نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، ان کا بے شک میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے میرے رب بے شک میں اسے بھی اور اس سے جو آگے اولاد پیدا ہوگی نا، نانی تھی نا، تو پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ میری جو بچی ہوئی ہے اس کو اور اس کی آگے جو اولاد ہوگی نا، اللہ میں تیری پناہ میں شیطان مردود کے اگینسٹ تیری پناہ میں اسے دیتی ہوں کہ شیطان سے وہ محفوظ رہیں. اب ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ یہ باتیں جاری کی ہیں. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میرا نواسا جو ہے وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہونے والا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے ذرا کامنٹ سنیں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ ماتا ہے پس اس کے رب نے قبول کر لیا بڑے اچھے طریقے سے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس
بچی کو بڑے اچھے طریقے سے پروان چڑھایا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی جو کفالت تھی وہ زکریا علیہ السلام، ایک وقت کے پیغمبر کے ذریعے ٹریننگ ہو رہی ہے جناب. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے دعا قبول کر لی. اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اسے ٹھونگ مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے. لیکن یہ جو حضرت مریم کی والدہ کی دعا تھی نا، اس کی برکت سے سیدہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ شیطان سے انہیں محفوظ کیا ہے. الحمدللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. اب بڑے مزے کی ایک ایونٹ ڈسکس ہونے لگا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، یعنی وہ ایک محراب نما حجرہ بنا تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی، تو ان کے ٹیچر کے طور پر یہ خالو بھی لگتے تھے اور ایج ڈیفرنس بھی بہت زیادہ تھا اور پیغمبر بھی. جب کبھی وہ داخل ہوتے محراب میں وجد عندها رزقا، تو وہاں پہ وہ رزق پاتے. اللہ اکبر. وہ رزق ایک غیر معمولی رزق یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے نذرانہ چڑھا کے چلا جاتا تھا، ورنہ تو حضرت زکریا کو پتا ہوتا کہ یار یہ تو فلاں دے گیا ہے. بے موسمی پھل بھی ہوتے، موسم والے بھی، بڑے زبردست قسم کا فروٹ جو لگتا نہیں تھا کہ وہ قریب سے آ سکتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تیرے لیے یہ اتنا فروٹ آ جاتا ہے، ایسا رزق آ جاتا ہے. قالت هو من عند اللہ، وہ کہنے لگی اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ اکبر. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے. اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا بھی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، میں نہیں اللہ کو مانتا، تو مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہی آتا ہے سارا کچھ، اللہ ہی کرتا ہے. پر کوئی ساڈا بھی وچ نظر ہے نا، فیض ہے نا، ساڈے ہی صدقے تسی کھا رہے ہو نا. صدقے صدقے سب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دی بیماریاں نے. قرآن میں یہ چیز نہیں ہے. قرآن بالکل واضح ہے اپنے عقائد اور نظریات کے اندر. اور نبی علیہ السلام کی اگر زندگی آپ دیکھیں تو وہ تو آپ کو اس معاملے میں بہت سینسٹیوٹی کا لیول نظر آئے گا. تو یہ حضرت سیدہ مریم نے امت کو عقیدہ دے دیا ہے، اپنی ماننے والوں کو بھی اور ہمیں بھی، ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں کہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے. آپ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات سنی نا، سر دیکھیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، این اسی وقت اسی جگہ پر، دیر اینڈ دین. ہنالک عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی وقت اسی جگہ پر دعا کر دی انہوں نے. قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. سورہ مریم میں تو ڈیٹیل ہے کہ وہ پوری تمہید بناتے ہیں کہ مجھے ایک اولاد چاہیے جو اولاد یعقوب کی وارث بنے، یعنی بنی اسرائیل کی. اور یہ جو میں ہیکل سلمانی کی دیکھ بھال کر رہا ہوں تو مجھے بھی ایک اپنا ایک گدی نشین آپ سمجھ لیں، خانقاہ نشین، یہ لیکن اللہ کی خانقاہ، جس کے لیے ہم خانقاہ کا لفظ اپنی امت میں دار ارکم، ہم اس اکیڈمی کو دار ارکم کہتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کو جب یہ لوگ کون جن کی اولادیں آج دین کا کام نہیں ہمیں کرنے دیتی، ان کے آباء و اجداد جب کھلے عام دعوت و تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے تو نبی علیہ السلام دار ارکم میں بیٹھ کے تو لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے. اس لیے ہم نے اپنی اس اکیڈمی کا نام دار ارکم رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی گئی، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. نماز پڑھ رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر، تو فرشتے کی طرف سے ندا آئی کہ دعا قبول ہوئی ہے اور اس کے اوپر بشارت آ رہی ہے.
اچھا یہ دعا بھی یاد رکھیں، جس کے ہاں اولاد نہیں اور خصوصاً اولاد نرینہ نہیں ہے تو یہ دعا بڑی کارگر ہے. اور دوسرا یہ کہ بالکل مایوسی کے آخری لیول پہ بھی پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا والا معاملہ کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ وہ اللہ جو بغیر موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے. یہ انہوں نے اجتہاد کیا. اس طرح کا اجتہاد کیا کریں، بالکل الٹ اجتہاد نہ کر لیں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. اور سورہ مریم میں آتا ہے اس نام کا پہلے کوئی بچہ نہیں تھا، اللہ نے خود نام رکھ دیا. تصدیق کرنے والا ایک اللہ کے خاص کلمے کی. ابھی حضرت زکریا کو بھی نہیں پتا کہ یہ کلمہ کون ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ وہ تو پیدا نہیں ہوئے. تو کہا کہ تیرا وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اپنے وقت کے سب سے عظیم الشان انسان اور انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا پیغمبر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. من اللہ، اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہوگا. وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ سردار ہوگا اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والا اور انبیاء میں سے اور صالحین میں سے ہوگا. ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے گنوا دی ہیں. عورتوں سے بچنے والا بعض لوگ اس کو یہ سمجھے کہ شاید وہ کوئی نعوذ باللہ ان میں کوئی مردانہ صفات نہیں تھی. ایسا نہیں ہے، یعنی ان کی ایک کوالٹی تھی کہ وہ دنیا سے بہت زہد کی زندگی تھی ان کی. یقین کریں حضرت زکریا علیہ السلام کے اس بیٹے یحییٰ بن زکریا کے اگر آپ واقعات پڑھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کو اللہ نے کیا دنائی، کیا زہد دیا تھا. اسرائیلی روایتوں میں کئی ایک واقعات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتے ہیں. تو اللہ نے پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا، ظاہر غیبی خبر دے دی کہ وہ عورتوں سے بچنے والا اور سردار، واقعی سردار کہلانے کا حقدار، انسانیت کو لیڈ کرنے والا اور نبیوں میں سے اور صالحین میں سے ہوگا.